مختلف دعائیں، قرآنی صورتیں، قرآنی آیات الحمدللہ سے وجل پڑھنے کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کی برادری میں سے، آپ کے خاندان میں سے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، طبیعت میں ایک مزہ نہیں آ پا رہا، آپ بے سکونی میں مبتلا ہیں، یا اللہ نہ کرے جادو، جنات، اثرات، سحر، آسیب میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی حوالے سے ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظائف پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، اور قرآنی آیات، احادیث طیبات، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے اقوال کی روشنی میں ہی الحمدللہ سے وجل وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو بالکل کال کر سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرور بھائی، انشاءاللہ الکریم ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اور آئیے درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، اور اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو کبھی تو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی وظائف بتاتے ہیں، مشکلات اور مصائب و آلام اور مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ سے وجل وظائف، قرآنی آیات آپ کو بتائی جاتی ہیں، کبھی تو تعویذات بنانے کے طریقے بھی الحمدللہ سے وجل ناظرین کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے وقت ہوا ہے سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور جس سے بھی روحانی علاج ہی الحمدللہ سے وجل بتانا، سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم آج اس سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں ایک ہم وظیفہ شامل کریں گے، اور یہ وظیفہ بیسیکلی اگر کہیں تو بہت ساری پریشانیوں، بہت ساری مشکلات کے مواقع پر پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اب وہ پریشانی چاہے جسمانی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ذہنی ٹینشن ہو، یا کاروباری کوئی مشکل ہو، یا گھریلو کوئی مشکل ہو، تو مشکل اور پریشانی کے مواقع پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اگر یہ عمل کیا جائے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید رکھیے مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کردہ یہ عمل ہے، اور اسماء حسنی اللہ کے ناموں میں سے بڑا ہی پیارا نام ہے رحمان، یا رحمانو، یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنا کب ہے؟ اس کا ایک مخصوص ٹائم اور مخصوص انداز ہے۔ جنید بھائی، بعض اوراد و وظائف اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ جن میں ٹائم کی قید نہیں ہوتی، دن کے کسی بھی حصے میں پڑھا جا سکتا ہے، اور بعض میں کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے۔ جو آج وظیفہ ہم بتانے لگے اس میں وقت یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد ایک سانس میں 7 مرتبہ یا رحمانو 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 7 مرتبہ یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیں، درود پاک کی برکتیں بھی پا لیں۔ ایک سانس میں 7 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کے حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا، ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے، اور رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ طارق بھائی جو آپ نے بتایا کہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، اور رحمان اس کا مطلب ہے ناظرین اللہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے، اس کا معنی ہوتا ہے اے بہت مہربان۔ اللہ پاک کو اس نام پاک کے ساتھ پکاریں گے تو ہم پر رحمت نازل ہوگی، مہربانی ہوگی ہم پر، اور مشکلات اور آسانیاں یہ الحمدللہ سے وجل پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک اور وظیفہ اس کا یہ بھی ہے کہ فجر کے بعد 298 مرتبہ یہی وظیفہ اگر پڑھا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ اور اس میں تو اس 218 مرتبہ پڑھنے میں تو ایک سانس میں نہیں پڑھا جائے گا، 298 298 مرتبہ جو پڑھنا ہے
یہ ایک سانس میں تو نہیں پڑھا بلکہ جائے گا، ایک سانس میں وہ پڑھنا ہے جو آپ نے جو بتایا اثر ہے کے 7 بعد۔ مرتبہ۔ ہاں وہ کیونکہ یا یہاں جو رحمان۔ بات چلی تھی ایک سانس میں پڑھنے کی، تو میں نے کہا یہ بھی کلیئر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ وہ 298 ٹائم جو پڑھنا ہے وہ بھی ایک سانس اچھا، میں اس پڑھنا میں ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو تھوڑی پرابلم ہو کہ اولاً ایک سانس میں ہر ایک کا اسٹیمنا اور اتنا بڑا لمبا سانس ہر ایک کا ہوتا نہیں ہے، کچھ کو آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ میں عرض کروں ناظرین کو، دیکھیں اگر ایک سانس میں کیسے کرنا ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے 2-4 مرتبہ یعنی آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں نا کہ جی، جی۔ عملی طور پہ کیسے اس کو جی جی جی، تو اس میں 1-2 دفعہ پریکٹس بھی آپ کو کرنا پڑے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ناظرین، پہلے آپ کو تھوڑا سانس کھینچنا پڑے گا، یہ دیکھیں، یہ آپ نے سانس کھینچا، اب آپ پڑھنا شروع کر دیں، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ آپ پڑھ لیں ایک سانس میں۔ کیونکہ اس سے مجھے ایک وہ وظیفہ یاد آ گیا جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، درود پاک، اللہ، جس میں جیسے منہ کی بدبو زائل کرنے کا ایک درود پاک کہ وہ پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل منہ سے اسمیل آنا، بدبو آنا، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، تو یہ درود پاک ہے جو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل منہ سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ تو اس وظیفے کو تحریر کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھنے کا کہ پہلے آپ سانس تھوڑا سا کھینچیں، کھینچنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ سانس چھوڑیں اور اب یہ درود پاک پڑھتے رہیں تو الحمدللہ عز و جل 2-4 مرتبہ کرنے کے بعد یہ آپ بآسانی ایک سانس میں 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو وہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا 7 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے تھا، آپ کا بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے مشکلات دور ہونے کے حوالے سے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اسماء الحسنہ میں سے ہے اور اسماء الحسنہ کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بڑے بڑے مصائب و آلام دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے قول شامل کریں گے، مسائل ہم سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، مسئلے مسائل اور پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ میرا نام محمد ابرار ہے اور والدہ کا نام نسرین بی بی۔ ابرار بھائی جی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میری ماں کو کھانسی بہت زیادہ رہتی ہے اور اختلاج ہے اور پانی پیے تو ہضم نہیں ہو رہا ہے کھانا وغیرہ، بس کوئی وظیفہ وغیرہ بنا دیجیے۔ کھانا بھی ہضم نہیں ہو رہا اور دوسرا پرابلم آپ نے بتایا کہ والدہ کو کھانسی بھی بہت ہے، تو دونوں کے ہی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ پیارے بھائی، میں نے نا اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا تھا، ٹھیک ہے؟ میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ اکثر ہے نا اس کو جس طرح جسم میں بے جان جسم درد کرتا ہے، یہ الجھن بنی ہوئی ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے میرے رحمائی فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ہے، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، مگر غلط الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں۔ استخارہ کروانا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، بیماری ہے یا کا علامت ہے، کیا ہے رضیہ صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں چل رہا اور پریشانیاں بہت زیادہ، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں پریشانی بن رہی ہے۔ جی محمد ارشاد، والدہ کا نام زینب بی بی۔ اللہ پاک آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائیں۔ ارشاد نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، استخارہ بھی کر دیں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ نام آپ نے نہیں بتایا استخارے کے لیے، دیکھیں جب بھی استخارہ کروانا ہو نا تو نام اور والدہ کا نام یہ ضرور آپ بتا دیا کیجئے۔ بہرحال شوگر کے حوالے سے آپ نے کہا تو شوگر کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ والدہ کا استخارہ کروانا ہے، تقریباً 1.5 سے بیمار ہیں، روزیدہ بیگم بنت آمنہ خاتون۔ بنت آمنہ نام بتایا ہے والدہ کا، تو چلیے ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور بیماری سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میری نانوں کا ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، ان کا نام گلاب جان ہے، ان کی والدہ کا نام نور جان ہے۔ گلاب جان نام آپ نے بتایا، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ سر کے درد کا کوئی روحانی علاج، استخارہ کروانا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرا نام محمد شعیب رضا ہے۔
جی شعیب بھائی، اس درد سر سے نجات کے لیے انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا آپ بھی۔ اور ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے آپ فرما لیجئے۔ سرور بھائی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، ترتیب و روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کو ایک تو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کھانا بھی ہضم نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں، اگر کسی کو نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، کھانسی کی شکایت رہتی ہو نا، تو گلے کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اس میں الحمدللہ سے اس کے بہت سارے وظائف ہیں، تو کھانسی کے لیے بھی الحمدللہ سے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعداد نوٹ کیجئے گا، صرف 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر مریض کو پلا دیا جائے تو نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، گلے کے حوالے سے جو بھی جملہ امراض ہیں وہ الحمدللہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی دوسرا یہ کہ دیکھیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، مرغ مسلم اور آئل والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، احتیاط کی جائے، پرہیز بھی ساتھ ساتھ ہو، یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، انشاءاللہ الکریم جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ تو وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا اور احتیاطیں بھی چند ایک آپ کو بتا دی گئیں۔ دوسرا مسئلہ آپ نے والدہ کا یہ بتایا تھا کہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، معدے کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو، یا ہوتا ہے بعض اوقات معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، اور بھی امراض بعض اوقات معدے کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی پرابلم پھر سامنے آتی ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، پھر کافی طبیعت میں ایک بے چینی اور ایک اضطرابی والی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو جب بھی آپ کھانا کھائیں یا پانی پیے تو اس کے بعد سورہ مرسلات کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ 2 آیات پڑھ کر آپ اپنے پیٹ پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پیٹ کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ یہ 2 آیات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، پارہ 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44، یہ آیت پڑھ کر آپ نے پیٹ میں دم کرنی ہے۔ اچھا، بالفعل اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن آیت اتنا بڑا وظیفہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو آپ یا عظیم 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، پیٹ کے جو بھی جملہ امراض ہونے گے انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہو گیا۔ باقی ایک میں آپ کو مشورہ بھی دیتا چلوں، پیٹ کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو، معدے کا مسئلہ ہو یا جگر کا مسئلہ ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا ہو، بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا مکمل روحانی علاج کے اسٹال پر کیا جاتا ہے۔ تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ بھی والدہ کے لیے آپ حاصل کریں، آپ استعمال کروائیں، بہت جلد انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین روحانی علاج سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کا مریض پیے، الحمدللہ سوجل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، شوگر جو ہے نا یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر کسی کی ہائی ہو رہی ہے، کسی کی لو ہو جاتی ہو، تو پھر الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے شوگر ایک نارمل ہو جائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ اب وظیفے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں آپ کو ایک مشورہ بھی یہ بھی دیتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک ڈائٹ پلان تیار کروائیں اور اس کے مطابق آپ چلیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، جتنا آپ پرہیز کریں گے، جتنی احتیاط کریں گے اور کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط سے اور اعتدال کے ساتھ آپ چلیں گے نا، تو بہت جلد الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تھوڑی احتیاط کی جائے، پرہیز کیا جائے اور تھوڑی قربانی دی جائے، تھوڑی خواہشات کو مارا جائے نا، تو الحمدللہ عز و جل شوگر کنٹرول ہو جائے۔ آپ واک کریں، صحیح، پیدل چلیں آپ، صحیح، ورزش کریں آپ، اور اسی طرح سبزیوں کا استعمال کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کی طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے رہیں، دونوں چیزیں ہی بہت ضروری ہیں علاج کے لیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی سرور بھائی، استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز دیں، استخارے ہو گئے؟ استخارے ہو گئے انشاءاللہ، ان کے جوابات کرتا ہوں۔ ہمارے پہلے کالر تھے ابرار بھائی، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کی پریشانی رہتی ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، استخارے میں کوئی نظر بد، بندش، جادو وغیرہ کا معاملات نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی تنگ دستی کو دور فرمائے،
ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم تنگ دستی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوسرے ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنی غالباً والدہ کے لیے استخارے کا کہا تھا، مرشدہ بی بی۔ ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ والدہ اگر خود پڑھ سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ خود پڑھیں، یا سلام و 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ یا گھر کا کوئی بھی فرد یا سلام و 111 مرتبہ پڑھ کر والدہ کو پانی میں دم کر کے روزانہ پلا دیا کریں، والدہ پر بھی دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے کالر تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے امی کے حوالے سے استخارے کا کہا تھا کہ ان کے دماغی امراض ہیں، استخارے میں بندش جادو وغیرہ کے معاملات نہیں، جسمانی امراض کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تینوں قل شریف، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انہیں روزانہ پلائیے، انشاءاللہ الکریم دماغی امراض وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بنت آمینہ کا استخارے کا کہا گیا، ان کے استخارے میں جسمانی مرض کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ روحانی علاج وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ روزانہ 100 ٹائم 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے، نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی فرد بھی یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ زلف جان کے متعلق استخارے کا کہا گیا تھا کہ ان کے پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے، تو استخارے میں جسمانی مرض کا ہی اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، یا غنیو، یہ خود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنی، اس کا وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم پاؤں کا درد، جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے، ایک سادے کاغذ پر 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم لکھ کر مریض کے گلے میں پہنا دیں یا اسے لپیٹ کر بازو میں باندھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم جسم کا جو بھی درد وغیرہ ہوگا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جملہ امراض سے حفاظت کے لیے وظائف بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، یہ پابندی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور یہ کہ مکمل روحانی علاج کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آئیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور کارڈ کا جو مخصوص عمل ہوتا ہے نا تو وہ بھی آپ کروائیں۔ ہر بیماری کی کارڈ ہوتی ہے، ہر مسئلے کی کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، الحمدللہ سے وجل اللہ پاک کی رحمت سے وہ مسئلہ حل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، آپ کے اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، کافی سارے استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا طارق بھائی، ایک میسیج ہی آیا ہے ہمارے پاس کہ سب گھر والوں کو خارش ہے، دعا بھی فرما دیں، اور ڈیرہ غازی خان سے انہوں نے میسیج کیا، افضل صاحب ہیں، افضل مجاہد، تو انہوں نے دعا کے حوالے سے بھی کہا ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ جی جنید بھائی، خارش کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے پڑھ کر مریض جو ہے اپنے اوپر خود دم کر لے، یا جو مریض ہے اس کے اوپر کوئی اور پڑھ کر دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ اگر گھر کے تمام ہی افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ممکن ہو سکے تو سب ہی اپنے لیے اس وظیفے کو کر لیں، یا کوئی ایک فرد گھر کے تمام افراد کو پڑھ کر دم کر دے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ الکریم جو بھی خارش ہے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کرنا ہے۔ ایک تعویذ ہوتا ہے اسپیشلی
جو کہ اس مرض کے لیے دیا جاتا ہے وہ تعویذ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کر کے اس کے مطابق عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ نے جاری رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہماری خود بے احتیاطی کی وجہ سے بھی خارش یہ لگ جاتی ہے، ایسا ہی ہے طارق بھائی؟ بالکل، یہ تو صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے، اپنے روزمرہ کی استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کو دھوپ نہ لگانے کی وجہ سے بھی بعض اوقات خارش لگ جاتی ہے۔ بالکل، اس کو تو پیش نظر رکھنا ہی ہے نا، ہم نے جو بتایا یہ تو خارش اگر کسی کو ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا، لیکن اس کے اسباب کی طرف بھی ضرور دیکھیں کہ سبب کیا ہے۔ بس اوقات بعض افراد کو الرجی ہوتی ہے، تو جن چیزوں سے الرجی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو از خود جو ہے بندہ اپنے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ سبب بنا لیتا ہے۔ جیسے آپ نے چند چیزوں کی مثالیں دی کہ لباس کا صاف نہ ہونا یا جسم سے گندگی کو مطلب اچھے انداز سے کلین نہ کرنا، تو یہ بھی بس اوقات پسینے کی وجہ سے، یہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے نا۔ جی بالکل، وظائف بھی پڑھتے رہیں، احتیاط بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کافی سارے ناظرین، اب میں آپ کے میسیجز شامل کروں گا، سرور بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے، میری کزن کا نام اقصیٰ ہے اور والدہ کا نام انیس ہے، اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کوئی جادو بندش تو نہیں ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے حج اور عمرہ کی دعا بھی فرمائیے گا۔ افشا کا کیا معنی ہے؟ اب معنی تو خیر اس پروگرام میں نہیں بتائے جاتے، ناموں کے معنوں کے حوالے سے علیحدہ ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال استخارہ بھی آپ کا کروا دیا جائے گا، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حرمین طیبین کی با ادب با سوق با شوق حاضری نصیب فرمائیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا کہ میری والدہ کو ایک دم سے دل میں درد ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو رپورٹس ان کی کلیئر آتی ہیں، تو آپ وظیفہ بھی بتا دیں اور والدہ کے لیے دعا بھی کریں، اور کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کے دل میں درد اٹھتا ہو، دل میں اللہ نہ کرے وینس، اس کے دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ بند ہو چکی ہوں، تو آپ کسی بھی وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے ایک سیب پر دم کر لے، اور یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، یہ آپ کی والدہ صبح و نہار میں خالی پیٹ پر کھائیں، انشاءاللہ الکریم دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، دل کی تکلیف دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا، غیر مریض بھی یہ عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ الکریم اسے کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر وقتاً فوقتاً دل میں تکلیف ہوتی ہو، درد اٹھتا ہو، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، انشاءاللہ الکریم دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج آئے کہ میرے فیس پر، میرے چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے چھالے ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہوں، اور یا نورو 15 مرتبہ بھی پڑھنے کا نماز کے بعد آپ نے بتایا تھا، وہ وظیفہ بھی میں پڑھ رہی ہوں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، تو پلیز کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ یہی وظیفہ آپ جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر یہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم چہرے کے داغ دھبے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ یہ بھی مزید بڑھا لیں، آپ کسی بھی وقت 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جس جگہ پہ چہرے پر دانے ہیں یا جسم کے کسی بھی حصے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو ان پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچوں کے ابو کی طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی، ان کا نام ہے عبد الرشید، ان کے لیے دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، ہم گھر بنانے کے لیے پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا، گھر بنانے کے لیے کوئی اسباب نہیں بن پا رہے، تو پلیز اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ گھر بک جائے آپ کا، تو یہ پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ گھر بنائیں گے، گھر خریدیں گے، تو اولاً گھر بیچنے کے لیے، پلاٹ بیچنے کے لیے وظیفہ نوٹ کیجیے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80، آیت نمبر 80 ہے سورہ یوسف کی، پارہ نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جو آپ کا پلاٹ ہے آپ اس پر دم کر دیں،
صحیح ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بک جائے گا۔ یہ دیکھیں پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، اور بالفعل اگر پلاٹ دور ہے آپ کا تو وظیفہ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا۔ آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں، مکان بیچنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ اپنی بیچنا چاہتے ہیں، تو اس مقام پر دبانے کا بھی مخصوص تعویذ ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں دبائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گھر بک جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں محمد طاہر اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میں 6 مہینے کے لیے جا رہا تھا، اب مطلب وزٹ ویزا ہے، تو اپنا یہ پوچھنا تھا کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے استخارہ کروانا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام جنید احمد ہے، میری والدہ کا نام مسمات قادل ہے، تو میں اپنی والدہ کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے سارے جسم میں درد ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار رہتی ہے بہت، تو برائے مہربانی یہ مہربانی کریں، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو سب کو جزائے خیر دے۔ والدہ کا نام وہ نہیں بتا دیا نام سے، یہ نوٹ کر لیا نا آپ نے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد آزاد ہے اور یہ میرے بچے کا نام محمد مزمل ہے۔ والدہ کا نام آسمہ شہزاد ہے، بچہ ہے، تلی کا مسئلہ ہے، تلی بڑی ہوئی ہے، ہار 3-4 دن بعد مطلب بلڈ لگتا ہے، کبھی وائٹ کبھی ریڈ۔ استخارہ کوئی اس طرح کا کوئی روحانی علاج فرما دیں۔ جی انشاءاللہ کریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ کہ اس میں درد رہتا ہے اور میرے بچے جو ضدی ہو رہے ہیں اور کاروبار میں بندش ہے، کبھی کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ کاروبار نہیں چل رہا، بچے بھی ضدی ہو گئے، چلیں دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک چیز لینا چاہتا ہوں، کوئی بھی مطلب کام ہو رہا ہوتا ہے اور اینڈ میں جا کے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد سلمان ہے اور والدہ کا نام شریفہ۔ جی سلمان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر کام پورے ہو جائیں، پایا تکمیل تک پہنچے، اس کا بھی ایک مخصوص عمل ہے، وہ بھی وظیفہ آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیٹی کا نام ہے علینا صادق اور اس کی والدہ کا نام ہے پٹھانی بی بی۔ استخارہ کروانا، ان کے سر میں جو ہے درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں استخارہ کروانا تھا، نام بشیر محمد ہے، والدہ کا نام ہے عزیزہ بی بی۔ گھر کی پریشانی ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے حسن علی۔ پریشانیوں اور ٹینشنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی روحانی آسان سا علاج فرما دیجیے۔ جی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، استخارے فرما لیجیے غلام سرور بھائی۔ ٹینشن سے نجات کا روحانی علاج، طارق بھائی موجود ہے نا؟ طارق بھائی اب چلیں آپ وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو ٹینشن ہو جائے اچانک، یا بعض اوقات ہو جاتی ہے یا بعض اوقات آ بھی جاتی ہے، اچھا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ طاری بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کریں گے؟ ٹینشن ہو یا ٹینشن طاری کر لیں۔ اچھا یہ جملہ بھی مشہور ہے بہت زیادہ نا، کہ ٹینشن لینی نہیں چاہیے، ٹینشن دینی چاہیے، تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے نا۔ بالکل بالکل، سامنے والے کو کیوں آزمائش میں ہم ڈالیں بھائی، کیوں سامنے والے کو ذہنی الجھن میں مبتلا کریں؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا ٹینشن نہیں بلکہ دوسروں کو دینی چاہیے ٹینشن، یہ مناسب نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ میری ذات سے، میرے کسی قول و فعل سے کسی مسلمان کو کیوں تکلیف پہنچے بھائی، کیوں میری وجہ سے وہ کسی ذہنی الجھن میں پڑے، کسی پریشانی میں گھر جائے، تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بالفعل اگر اپنے اوپر کوئی ٹینشن آ جاتی ہے یا کوئی ٹینشن طاری کر لیتا ہے تو اب کیسے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیسے پرسکون ہوں، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی جنید بھائی، پہلی بات تو جو جملہ آپ نے کہا نا کہ ٹینشن لینی نہیں چاہیے، دینی چاہیے، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، حالانکہ درست یہ نہ ٹینشن لیں نہ ٹینشن دیں، پھر بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں، یہ تو ابتدائی ہے نا۔ اچھا اب پریشانی آ جائے، ٹینشن ہو جائے تو ایک وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے، روزانہ پانی پر دم کر لیں، یہ وظیفہ جو بتانے لگا ہوں میں، لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ 60 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کو جو ہے مریض کو پلا دیا جائے جس سے ٹینشن ہے، یا از خود اپنے لیے بندہ عمل کر لے، تو انشاءاللہ جو ذہنی ٹینشن ہے، جو بھی پریشانی ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ ایک تو وظیفہ کرنا ہے، دوسرا چند باتیں جو جنید بھائی نے آلریڈی کہیں تو ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ جن چیزوں سے ٹینشن آتی ہے، ان میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے ٹینشن بنتی ہے، جن چیزوں سے جہاں سوچنے سے بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے، تو اپنی سوچوں کو وہاں سے ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگائیں،
قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نماز کے پڑھنے میں یہاں متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ یہ اسباب کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ذہن۔ چلیں ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ لاحول شریف کے حوالے سے بتایا پڑھنے کا۔ لاحول شریف بہت مبارک وظیفہ ہے، بہت طاقتور اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے ناظرین، لاحول شریف کا وظیفہ جو ہے۔ اچھا ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کہ بھئی شیطان بہکائے تو لاحول شریف پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر پریشانی سے نجات کے لیے لاحول شریف کا وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ لاحول شریف کے فضائل احادیث طیبات میں آئے کہ لاحول شریف یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب ایسا آپ اندازہ لگائیں کیسا پاورفل یہ وظیفہ ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے علی جب تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو یہ کلمات پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ آپ یہ پڑھا کریں لاحول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باقی ٹینشن سے نجات کے لیے بھی آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا گیا، 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، ایک الحمدللہ طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا الحمدللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی سرور بھائی ارشاد فرمائیں۔ استخارے جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے کروائے ان سب کے استخارے ہو گئے۔ ایک استخارہ تھا اقصیٰ بنت انیس، یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں، یعنی جس وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں۔ وضو کر کر آئیں، تازہ وضو کر کر آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تحیۃ الوضو کی نیت سے، اور اس کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کیجئے، انشاءاللہ الکریم جسمانی مرض وغیرہ جو بھی ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح اور شام 3 بار تینوں قل شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ ہمارے طاہر بھائی نے یہ پوچھا کہ یہ ویزا کروا رہے ہیں، ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کے استخارہ اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے مکمل ڈیٹیل نہیں بتائی کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں اور کیوں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا استخارہ نہیں کیا جا سکا۔ آپ دوبارہ اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ دوبارہ سے کال کیجئے گا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق پوچھا تھا کہ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو والدہ اگر خود پڑھ سکے تو یا حیو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم شفا یابی ملے گی۔ ہمارے محمد آزاد ولد بنت مزمل، ان کا استخارہ کیا کہ ان کے استخارے میں بیماری کا مسئلہ ہے، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تلی بڑھی ہوئی ہے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، سورہ رحمان 1 مرتبہ کاغذ پہ لکھ کر اسے پانی کی بوتل میں ڈال دیجئے اور یہ پانی مریض کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم شفا یابی نصیب ہوگی۔ محمد سلیمان، ان کا استخارہ کیا گیا کاروبار کے حوالے سے، تو کاروبار میں کوئی بندش جادو وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں گے درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اور اگر اسی وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے کہ روزانہ طلوع آفتاب کے وقت 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری استخارہ تھا، یہ فرما رہے تھے کہ ان کی صاحبزادی کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر بچی کے سر پر دم کیجئے، 1 دفعہ دم کرنے سے بہتر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 بار یہ دم کریں، یعنی یا سلامو 11 بار پڑھ کے دم کریں،
پھر یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، پھر یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے۔ اگر 3 بار میں درد نہ جائے تو اسی طریقے سے 11 مرتبہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اب سر میں درد کے حوالے سے یہ وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، 11 مرتبہ پڑھنے کا 11 فرمایا نا؟ مرتبہ، جی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کسی بھی وقت پڑھ کر دم کسی بھی وقت پڑھ کے دم کر سکتے اچھا خود بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح، یا سلام 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں اگر مستقل سر میں درد رہ رہا ہے نا تو اب اس کو آپ ایزی نہ لیں، اس کا علاج بھی کروائیں۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دائمی درد سر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے درد شقیقہ، جسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، کسی کے پورے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے آدھے سر میں درد رہتا ہے۔ اور اچھا اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں نا، جیسے اب کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی نظر چیک کروائیں، اپنے آنکھوں کی بینائی اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ اچھا پھر دوسرا یہ کہ بعض اوقات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے نا، تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ اس کے آپ جو وظائف آپ کو بتائے گا یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج، طبی علاج یہ بھی ضروری ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں لگ کر پابندی کے ساتھ۔ ایک ہمارا ایک ہے المیہ لوگوں کا نا کہ وہ لگ کر پابندی کے ساتھ علاج نہیں کرواتے، 2-4 دن دوا لی، علاج کروایا، وہاں سے بظاہر فرق نہیں پڑا، پھر دوسری جگہ چلے گئے۔ تو لگ کر پابندی کے ساتھ ایک ہی جگہ سے کروائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کوشش بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں مختلف امراض سے حفاظت کے لیے۔ آپ روحانی علاج بھی کروائیں، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے ناظرین، اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ مریض کے لیے اب دعا کریں۔ جی بالکل دعائیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر نہ بھی بولے تب بھی مریض کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ کی رحمت سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کتنے مدنی بہاریں ماشاءاللہ ہم ناظرین کو دکھاتے بھی۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں چلیں، بات چلی مدنی بہاروں کی، تو آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں کہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد علی اطاری ہے۔ آج سے 8-9 ماہ قبل میری بیٹی کے اوپر شدید جنات کا سایہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میرا پورا کاروبار تباہی کے دھانے پہ آ چکا تھا، پورا گھر میرا شدید ترین اذیت اور اذیت کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہزاروں روپے عاملوں کے اوپر لوٹا چکا تھا میں، مختلف عاملوں کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پوری رات میری بیٹی چیختی رہتی تھی، دن میں بھی چیختی رہتی تھی۔ پھر آخر ہزاروں روپے لوٹانے کے بعد میں نے دعوت اسلامی شکارپور کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، انہوں نے الحمدللہ شفقت فرمائی۔ رات کو 12 بجے ہمارے گھر میں ماتم سی کیفیت تھی، تو ان لوگوں نے الحمدللہ میرے ساتھ شفقت فرمائی اور رات کو 12 بجے میرے کو تعویذات اور وظائف دیے، جو میں نے الحمدللہ اپنے بیٹی کو دیے اور ان کے اوپر وہ وظائف شروع کیے۔ اس کی برکت کی وجہ سے وہ دن آج کا دن الحمدللہ میرے گھر میں سکون اور شانتی ہو گئی ہے۔ اللہ دعوت اسلامی کو ترقی، عروج اور دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اب کسی کے ساتھ یہ شریر جنات کے معاملات ہوں، کسی کے بچے پر اللہ نہ کرے یہ آ جائیں، تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا۔ اب دیکھیں جس بچی کے ساتھ یہ تھی پرابلم، اب جس پر ہوتے اسے تو اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اب کسی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کتنی بڑی اس کے لیے یہ نعمت ہوگی۔ تو الحمدللہ سمجھل روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، وظائف پڑھ کر علاج کیا جاتا ہے، تعویذات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، تو ضرور کروانا چاہیے۔ علاج بھی کروائیں، شفا اللہ کے حکم سے ملے گی۔ دیکھیں ہم آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں نا، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مسلمان کا الحمدللہ سمجھ یہ اعتقاد ہے۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، روحانی علاج کروانا چاہیے۔ احادیث طیبات میں کتنے فضائل قرآنی صورتوں کے، قرآنی آیتوں کے الحمدللہ سمجھ بیان کیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے کتنے فضائل آئے قرآن احادیث طیبات میں کہ یہ پڑھ کر دم کیا جائے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانی علاج کی طرف بھی آئیں ناظرین. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیے جاتے, کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتی, باقاعدہ آپ کو جو یہاں سے پوسٹ کیے جاتے ہیں تعویذات اس کے بھی کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جاتے. تو آن لائن بھی آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے, اسی طرح تقریباً 13 سے زائد سروسز ہیں شعبہ روحانی علاج کی دعوت اسلامی کے تحت, جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک مدنی بھارتی کے تعویذات عطاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بچی کے والد نے بتایا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ الحمدللہ عز و جل جنات نے تنگ نہیں کیا. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آئیے ناظرین, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج یہ بیان کیے جائیں اور تاکہ ناظرین کے تمام ہی میسیجز یہ شامل ہو سکیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کے کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. ابو کا نام نصیر احمد ہے, دادی کا نام رشیدہ ہے, پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ اس کی تلاوت کیا کریں. اگر والد صاحب قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو پھر ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی, جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. اب دیکھیں کاروبار میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, کوئی رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کام کا حصہ ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. 2 وظائف آپ کو بتائے گئے تو دونوں پر ہی عمل کرنا ہے. یہ ایک میسیج آیا, نصیر احمد ہے, میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے, جب سے ان کے دن کیے ہیں یعنی بات چیت طے کی ہے, تب سے کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی آ رہی ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. بالفرض آ بھی گئی تو صبر کرنا الحمدللہ عز و جل آسان ہو جائے گا, اور اس پریشانی کا حل بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نکل آئے گا. تو یہ وظیفہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی اچانک سے مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اچانک سے کوئی ٹینشن آ جاتی ہے, تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں تو الحمدللہ عز و جل اس کا حل بھی نکل آئے گا. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کا نام نسرین ہے اور کافی عمر گزر گئی ہے, لیکن ابھی تک ان کا رشتہ نہیں ہوا. پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اگر نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ بچی نے پڑھنا ہے, انشاءاللہ الکریم ایک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیدہ عروسہ نام ہے, والدہ کا نام سیدہ حمیدہ, ان کو خون کی بار بار الٹی آتی ہے, دوائیاں وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں, پھر بھی کوئی فرق نہیں ہو پا رہا, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. سورۃ الطارق, یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں. اب کسی کو الٹی آ رہی ہو نا, قے آتی ہو, وومٹنگ ہوتی ہو, تو سورۃ الطارق پڑھ کر آپ کھانے کی چیز پر پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کھلا دیں یا پلا دیں, کریم قے آنا بند ہو جائیں گی. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کراچی سے عبداللہ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر رقم گم ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھا کریں. بہت سارے اس کے وظائف ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ دوحہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں, سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی, یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں. ایک وظیفہ یہ ہوا. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ پڑھا کریں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں. 2 وظیفے ہو گئے. اچھا, تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کثرت کے ساتھ آپ یہ پڑھنا شروع کریں, اپنی زبان پر جاری رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو آپ کی گمشدہ رقم مل جائے گی یا پھر اس کا بدل آپ کو مل جائے گا. 3 وظیفے ہو گئے. چلیں, آپ کی دل جوئی کی نیت سے ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 4 وظیفے ہو جائیں گے. وہ یہ کہ جس جگہ سے آپ کی رقم گم ہوئی ہے نا, تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق کی تلاوت کریں. یہ 4 وظیفے آپ کو بتائے گئے گمشدہ چیز کے ملنے کے لیے. چلو, ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی چیزوں پہ دم کر دیں گے تو الحمدللہ عز و جل وہ چیز گم ہی نہیں ہوگی. اب وہ کیا, وہ ہے یا جلیلو. یہ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء پر, اپنے پیسوں پر, اپنے والیٹ پر, جہاں آپ نے رقم رکھی ہوئی ہے, گھروں میں عموماً تجوریوں میں, لاکر وغیرہ میں, درازوں میں, الماریوں میں, کیبنٹ وغیرہ میں پیسے رکھ دیتے نا کہ بھئی ضرورت کے وقت یہ کام آ جائیں گے, تو آپ
جب بھی آپ کوئی پیسے رکھیں، کوئی قیمتی اشیاء، قیمتی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، تو آپ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم چوری سے، ڈکیتی سے، ہر طرح کے نقصانات سے، غائب ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرا نام آمنہ ہے اور والدہ کا نام حلیمہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ ایک اور میسج ہے فرید احمد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن سے بیمار ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، نوازش ہوگی۔ دیکھیں، مریض کو ہوش میں لانے کے لیے بے ہوشی کا روحانی علاج، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوش میں آ جائے، آیت الکرسی ہے، قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، قرآن کریم کی تمام آیتوں کی یہ سردار ہے آیت الکرسی۔ اچھا، آیت الکرسی شریف کا یہ جو حصہ ہے نا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں، پیالے میں گلاس میں پانی لے لیں، پانی پہ دم۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ آپ تھوڑا چلو میں لے کر، ہاتھ میں لے کر مریض کے چہرے پر چند ایک قطرے ٹپکائیں، اس کے چہرے پر ماریں، صحیح ہے؟ پانی کے قطرے ٹپکانے، مارنے سے مراد یہ چند ایک قطرے اس کے چہرے پہ ٹپکائیں، چھینٹے لگائیں۔ اچھا، اور چند ایک قطرے، اگر مریض کا روزہ نہ ہو تو پھر چند ایک قطرے اس کے حلق میں ٹپکائیں، ناک کے نتھنوں میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے نا مریض کو، مریض ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بے ہوشی کا روحانی علاج یہ آپ کو بتایا گیا۔ اللہ نہ کرے کبھی، اب جیسے بعض اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے، راستے میں چلتے ہوئے مریض، کئی مریض جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، نازک مزاج جو لوگ ہوتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا کچھ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہوش میں لانا ہے کسی کو، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی سارے مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں، لیکن وقت چونکہ اختتام کی جانب ہے اور کوشش تو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں، لیکن وقت بہرحال گنجائش نہیں ہو پاتی، تو جن کے میسیجز رہ گئے تو یا جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717111، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے الحمدللہ سبحان یہ سروس آن رہتی ہے۔ یہ مدنی پنصورہ بھی آپ کے سامنے، یہ بھی ضرور حاصل کریں، اپنے گھروں میں رکھیں، بہت سارے وظائف روحانی علاج الحمدللہ سبحان اس میں سے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان، اس نمبر آپ اس ایڈریس پر اپنی مسائل لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے لیے واٹس ایپ استخارے کا یہ نمبر ہے 031680622626، اس نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے استخارے کروا سکتی ہیں۔ وائس وغیرہ نہ کریں بلکہ میسیجز کر دیں، ٹیکسٹ میسیج کر دیں، انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج کی طرف سے استخارے کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اور دنیا بھر میں الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، جہاں جہاں مدنی مراکز قائم ہیں، فیضان مدینہ ہے، مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے کہ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز نے، کالز بھی آئی تھی، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور مدنی چینل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے جو دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو عاشقان رسول دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما،
بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو قید میں ہیں رہائی عطا فرما، جو بچھڑے ہیں آپس میں ملا دے، جن کے درمیان ناراضیاں ہیں آپس میں محبتیں عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما، جو بے روزگار ہیں، جو ملازمتوں کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا قاضی الحاجات، اللہ پاک سب کی حاجتیں جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا شافی الامراض، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا